ناموں کے مشابہ. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے, لیس من تشبہ بقوم فہو منہم. تشبہ اگر کفار کے خصوصی ناموں میں بھی ہم نے اور آپ نے اختیار کیا. آج ان ناموں کا چلن ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بہت چل رہا ہے, اور وہ نام جو کافر اپنے یہاں رکھتے ہیں, فلمی دنیا کے ہیروز رکھتے ہیں, کرکٹ کے کھلاڑی رکھتے ہیں, نہ تو وہ اسلامی نام ہے, نہ شرعی نام ہے, نہ عربی نام ہے, نہ ذو معنی نام ہے, نہ اس معنی کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہے, کوئی اس معنی کے اندر کوئی ایسی اچھی صفت پائی جائے جس صفت کا اطلاق بندے کے اوپر کیا جا سکے. ایسے ناموں کو اختیار کر لیا جاتا ہے. تو ایسے ناموں کو بھی اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس لیے ان تمام ناموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے جن ناموں کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسے ناموں کو بدلنے کا حکم عطا فرمایا. وہ صحابہ کرام جن کے بچوں کے نام اس طریقے سے تھے, یا جن کے نام خود اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کر دیا. ایک صحابیہ ہے جن کا نام حضرت زینب جن کو کہتے ہیں, ان کا نام برہ. برہ کا معنی نیک. اب نیکی اس معنی میں کر کے کہ آدمی اگر اس نام کو تصور کرے, اپنے ذہن و دماغ کے اندر سوچے, تو پھر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت نیک ہوں, میرا نام ہی نیک ہے, میرا نام ہی اچھا ہے, میں سب سے اچھا ہوں. تو وہ آدمی پھر دوسروں کے اوپر غرور کرنے لگے, دوسروں کے اوپر تکبر کرنے لگے, دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگے صرف اس نام کی وجہ سے. تو اسی لیے محدثین نے بیان فرمایا کہ وہ تمام نام جس میں کسی انسان کے لیے تزکیہ نفس کا پہلو ہو اور اس کی وجہ سے وہ آدمی کبر کا, عجب کا شکار ہو سکے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلنے کا حکم عطا فرمایا. تو برہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا نام زینب رکھ لو, تو انہوں نے اپنا نام زینب رکھ لیا. اسی طریقے سے ایک صحابیہ کا نام آسیہ تھا. آسا یاسی کے معنی عربی میں ہوتا ہے عین الف صاد. یہ آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والا. نافرمانی کرنے والا یہ کتنا برا نام. ناموں کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. جو نام آدمی کا رہتا ہے بسا اوقات آدمی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آسیہ اپنا نام بدل لو, تو ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ رکھ دیا. خوبصورت نام, اچھا نام. جمیلہ کے معنی خوبصورت. اس نام کو اللہ کے نبی نے بدل دیا. ایک صحابی تھے حضرت سعید بن المسیب کے دادا حضرت حزن. حزن کے معنی ہوتا ہے سخت آدمی. سخت آدمی. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حزن ہے, میں پتھر کی طرح سے سخت ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا آج سے تمہارا نام سہل رہے گا. سہل کے معنی آسان, نرم. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام اللہ کے نبی نہیں بدل سکتا. میرے باپ دادا نے جو میرا نام رکھا ہے میں اس نام کو نہیں بدل سکتا ہوں. تو حضرت سعید ابن المسیب بیان فرماتے ہیں پوتے کہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اپنا نام بدل لو, حضرت سے سہل کر لو. کہا اللہ کی قسم فما زالت الحزونۃ فینا. کہا یہ سختی برابر ہمارے خاندان میں آج تک چلی آ رہی ہے کیونکہ دادا نے نام نہیں بدلا. کہا اگر دادا نے اللہ کے نبی کے مشورے کو مانا ہوتا اور نام کو بدل لیے ہوتے تو ہماری زندگی میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے. تو ناموں پہ بھی اچھے اور برے اثرات. اگر اچھا نام ہے تو اس کا اچھا اثر ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہوتا, اور اگر برا نام ہے تو اس کے برے اثرات ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ناموں کے اختیار کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں. اور اگر کسی آدمی کا نام غیر مناسب نام ہے, غیر شرعی نام ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے, دادا نے یا ابا نے یا کسی زمانے میں نہ جانتے ہوئے رکھ دیا ہے, تو اس نام کو چینج کرنے میں, اس کو حرج کرنے, اس کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں. شرعی اعتبار سے ناموں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ناموں کے سلسلے میں اختیار کریں, اور وہ تمام نام جس میں کوئی ایسی خوشبو پائی جاتی ہو, کوئی ایسی بو پائی جاتی ہو جو اس کے غیر شرعی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ناموں کا ایسا چلانا ہے جو شیعی نام ہے, شیعوں کے طرز پر ہم نے نام رکھ لیے.
تو ان سارے ناموں کو بھی ہمارے یہاں بدلنے کی ضرورت. شیعوں کے یہاں کبھی وہ کسی کا نام ابو بکر نہیں رکھتے, کبھی کسی کا نام عثمان نہیں رکھتے نعوذ باللہ, کبھی کسی کا نام عمر نہیں رکھتے. اور ہمارے یہاں وہ نام جو ان کے یہاں زیادہ معتبر ہے, ان ناموں کو بہت کثرت سے ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے, ان ناموں کو رکھا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں, ایسے نام جن کے غلط اثرات, دوسرے رجحانات, دوسرے زاویے فکر سے ہماری اور آپ کی زندگی میں غلط طریقے سے مرتب ہو رہے ہیں, ان ناموں سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ناموں کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اسلامی ضابطہ سمجھنے اور اس پر چلنے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی نام اپنے بچوں کے لیے اختیار کرنے اور منتخب کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور وہ تمام نام جن کا چلن ہم نے اور آپ نے پیار میں یا محبت میں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر منتخب کر رکھا ہے, اختیار کر رکھا ہے, اور اس میں کوئی معنویت نہیں پائی جاتی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ مظہر اور وہ پرتو نہیں پایا جاتا ہے جو اسلامی نام کے اندر پایا جانا چاہیے, تو ایسے ناموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. لاڈ اور پیار میں ناموں کو بگاڑنے سے یا ایسے ناموں کو رکھنے سے جو نام محمل ہوتے ہیں, بیکار ہوتے ہیں. البتہ شرعی اعتبار سے اس بات کی گنجائش ہے کہ ایسے ناموں کو رکھا جائے جو کسی جمادات کے نام, کسی بامعنی حیوان کے نام ہے, جس میں بہادری کا پہلو پایا جاتا ہو, جس میں انسان کے مضبوط ہونے کا پہلو پایا جاتا ہو, انسان کے شجاع ہونے کا پہلو پایا جاتا ہو, تو ایسے ناموں کو بھی ہم اور آپ اختیار کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.